پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک ہی شخص کا نام ہے، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کا نام ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب کا نام ہے. جتنے مرضی بار یہ خبریں بن جائیں کہ جی اس پارٹی کے اوپر علیمہ خان کا کنٹرول ہے یا کے پی چیپٹر کا کنٹرول ہے یا سلمان اکرم راجہ ہے، اندر سے جو ڈائریکشن آ جانی ہے، کل کو اگر ڈائریکشن چودھری غلام حسین صاحب آ گئی کہ فواد چودھری صاحب کو اندر بھجوائیں اور یہ تین جو لوگ ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اندر بھجوائیں، یا باقی کوٹ لکھپت سے لوگ اگر فواد چودھری صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو اندر بھجوانے میں، تو ایک دن بیان آ جائے گا اور سارے معاملات طے ہو جائیں گے. میرے خیال میں ڈز ناٹ میک اے سٹوری کہ ایز اف جواب تو دیتے رہو. آپ نے دوسرا سوال کر دیا، اسی کو کاؤنٹر کر پر سوال کر رہے ہیں چودھری صاحب سے. چودھری غلام حسین صاحب کے پاس آ جاتے ہیں. حسن ایوب صاحب ایک میں ذرا تھوڑا ہولڈ کر لیا کریں، وہ یہی پروگرام پہ موجود ہیں، وہ سارا کچھ آپ کی بات سنیے، جواب دیں. چودھری غلام حسین صاحب پچھلے 18-20 منٹ سے جو خاموش بیٹھے ان کی بات لے رہے ہیں. جی چودھری غلام حسین صاحب. جی ایک تو فواد چودھری صاحب یہ فرمائیں کہ آپ اس وقت پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہیں. نمبر 2، آپ اس وقت پی ٹی آئی کو قائل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا عام تاثر تو یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک چیز کے کا ہی نام ہے، ایک سکے کے دو رخ ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ انڈیا ان کی آئیڈینٹی موجود نہیں ہے. دے آر آن دی سیم پیج. نمبر 3، اس لمحے تک کسی سطح پر کسی نے بھی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا جس کو بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں، پہلی میں بات ریکارڈ پر کہنا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری وہ واحد سیاستدان ہے جس نے کم از کم میرے ساتھ آج تک غلط بیانی نہیں کی، اور یہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو وزیر اعظم کے سامنے بھی میری گفتگو کے گواہ ہیں ایک سے زیادہ دفعہ، اور میرے موقف میں اور باقیوں کے موقف میں جو فرق ہے ہی نوز اٹ ویری ویل. اس کا اس وقت سبجیکٹ نہیں ہے. کسی جگہ پر یہ محسوس کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کی سربراہ ان کے قیادت کو کوئی ریلیف دینا چاہیے آج کل پرسوں، یا دوسری طرف آپ کو ایک 100 ووٹ وہ اور کچھ اور ساتھ یہ ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کے نام لینے ضروری نہیں ہے، وہ کل پھانسی دے دیں گے، پرسوں کر دیں گے، چوتھ کر دیں گے، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہفتے 10 دن میں ایک بڑی خبر آنے والی ہے، اس کا بھی انتظار کر لیں. تو فواد صاحب آپ کس بنیاد پر یو آر آپٹیمسٹک اور ہوپ فل آف اینی بریک تھرو ان نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ؟ دیکھیں جو صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی میں اگر میں نے چھوڑ دی ہوتی، نہ کیا ہوتا تو میں بھی وزیر ہوتا، تو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا ہمارے لیے بھی ادھر جانا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ تو ہمارا ایک انٹینشنل فیصلہ تھا نا کہ ہم نے خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے. لیکن یہ جو انیشیٹو ہے یہ ہم پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں لے رہے، یہ ہم ایک کنسرن پاکستانی کی حیثیت سے لے رہے ہیں، جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کا ماحول ہے اس کی تلخیوں سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس لیے ہم جو اپنا 2 بٹ دے سکتے ہیں وہ ہمیں دینا چاہیے. تیسری جو بات آپ نے کہی ہے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ دیکھیے 3 فریق ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی چیز ہے. میرے خیال میں ایک چیز نہیں ہے، ڈفرینٹ ہے. لیکن بہرحال ایک ہوں تو اور اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ تینوں فریق میں سے ایک بھی چاہے گا کہ آپ یہ انیشیٹو آگے نہیں جا سکتا تو نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں میں آپ سے صرف یہ آپ ساری باتیں چلیں میں آپ نہیں نا ٹی وی پہ آپ کر نہیں سکتے، آپ سے مل کے آپ کو بات کر لوں گا، لیکن صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے کوٹ لکھپت میں، جب تک جو ہے وہ سارے لوگ نہ چاہتے کہ یہ ملاقات ہو تو نہیں ہو سکتی تھی نا. تو ہماری ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد ہماری جو گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک انیشیٹو وہاں پہ ہے، تلخیاں کم بھی کرنی ہے. اسی طرح سے پاکستان کو ایک ہم نے بوائلنگ پوائنٹ پہ تو نہیں پہنچانا نا. اگر آپ یہ کریں گے کوئی ہم کچھ نہیں کریں گے بیٹھے رہیں گے پھر کیا ہوگا؟ سہیل آفریدی کے پاس کوئی اور چانس نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ وہ لانگ مارچ کرے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی کہ وہ وہاں گورنر. بالکل جی صاحب اسی طرف جانا ہے. حسن ایوب کا جو سوال ہے ہو از رننگ دا شو ود ان پی ٹی آئی، کہ جو نہیں چاہتے آپ لوگ بانی کے پاس آئیں یا بانی کی مشکلات ختم ہوں اور وہ کبھی بھی اسٹیٹس کو کا خاتمہ نہیں چاہیں گے.
خاور صاحب یہ آپ نے کہاں سے ڈیڈیوس کیا؟ نہیں سوال ہے نا کیا ہو گیا جو صاحب، سوال ہے حسن ایوب صاحب جواب لینے میں. سوال میں بھی کر رہا ہوں نا، یہ کہاں سے نتیجہ نکالا ہے؟ نہیں سوال ہے چوئی صاحب کیا ہو گیا جی فوا چوئی صاحب؟ نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. جیسے دیکھیے نا جو جیسے حسن نے جو بات کہی ہے، پی ایم ایل این کے وزراء نے جو ہے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی دیکھیں ایک ڈیفینیٹلی ایک گروپ ہے جس کی تمام جو کرنسی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بوائل ہوتا رہے، تلخیاں بڑھتی رہے. کیونکہ بڑی سمپل بات ہے، دیکھیں نا بہت سارے لوگ جو تھے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی وہ واپس آ گئے، لیکن اگر عمران اسماعیل یا اسد عمر یا میں یا علی زیدی، ہمیں تو واپس آنے کا یہ بھی پرابلم آ جاتا ہے نا لیڈرشپ کو کہ یہ آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہماری جگہ نہیں بچے گی. اس لیے یہ ایک نیچرل ہے. دیکھیں شاید میں بھی ادھر ہوتا تو میں بھی کوشش کرتا کہ کوئی اور نہ آئے، لیکن بہرحال ایشو یہ ہے کہ آپ نے پھر پرفارمنس سے ثابت بھی کرنا ہے نا کہ اگر کوئی نہیں ہے تو ہم ان کی جگہ کو فل بھی کر سکتے ہیں. وہ فل بھی نہیں ہوئی نا جگہ، یہ پرابلم ہے. الٹیمیٹلی دیکھو فیصلے پی ٹی آئی میں عمران خان کرتے ہیں، لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اس لیے فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے. ہماری ایفرٹ ابھی یہ الٹیمیٹ پوائنٹ جو ہے اس پہ ہم نہیں ہیں، ہم ابھی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ، اور سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ کمیونیکیشن کھل جائے، رابطہ ہو جائے اور نقطہ نظر سامنے چلا جائے. ایک جی گفتگو وہ کہتے ہیں نا، آغاز ہو جائے. گفتگو کیجئے، فطرت انسانی ہے شکیب، جالے لگ جاتے ہیں بند مکانوں میں، گفتگو تو کریں.